مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا۔ جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ۔ یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے۔ سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ایف آئی آر نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے۔ ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں، ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے، اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں؟ جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں، جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں، قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں، اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے، جو اکٹھا بھی رکھ سکتا ہے، تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا؟ مجھے پتہ ہے کون تھے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مجھے گولیاں لگی اور جب میں تب سے 3 مہینے، یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے، کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس کو ہیل ہونے میں۔ تو میں 2 کمروں میں بند ہوں۔ میں بار بار اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کون سا ذہن ہے، اور وہ مجھے پتہ ہے کون سا ذہن ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا۔ آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈرل پارٹی کو، تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں، یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو، فیڈریشن کو کمزور کرو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور میں بار بار میرے یہ ذہن میں چیز آتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف 1-2-3 لوگوں کی یہ سازش تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے۔ وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نہ دیتے، آج ہماری حفاظت، یعنی ہم اس ملک میں کمفرٹیبل نہ ہوتے، ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فورس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے، لیکن ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جس نے پلان کیا، مجھے پتہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کے ساتھ اب کوآپریشن کی جائے۔ یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے۔ جب یہ طاقتور لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری، اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے۔ نہیں تو مجھے اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، امید انصاف کی نہیں ہے۔
میں آج آپ کے سامنے جے آئی ٹی رپورٹ کی فائنڈنگز رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جے آئی ٹی کس لیے بنی تھی؟ جب میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے، یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ پیچھے کیا تھا؟ تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے، کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں، اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں. سب سے پہلے کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوئی. رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی. مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے. یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. گورنمنٹ گرا دی. 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی. لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا. اور وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا. گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے. قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے